ساجد تیری جدوجہد کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیرے نظریات کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیری ممتا کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیرے پیارے کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیرا مشن ادھورا ہم سب مل کے کریں گے پورا، ساجد تیرا مشن ادھورا ہم سب مل کے کریں گے پورا، ساجد تیرا مشن ادھورا ہم سب مل کے کریں گے پورا، ساجد تیری عظمت کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیرے گھرانے کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیرے علاقے کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیری بات کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیرے گھرانے کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیری عظمت کو سرخ سلام، سرخ سلام، کشمیر جے کشمیر، ساجد تیرا قافلہ جھکا نہیں، جھکا نہیں، ساجد تیری عظمت کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیری عظمت کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیری جدت کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیری ماں کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیری بہادری کو سرخ سلام، سرخ سلام، تیز خود تیز خود جدوجہد تیز ہو، تیز خود تیز خود جدوجہد تیز ہو، کھیتوں میں کھلیانوں میں جدوجہد تیز ہو، گلیوں میں کوساروں میں جدوجہد تیز ہو، اللہ سب اللہ سب، 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 ساجد تیرا مشن ساجد تیری عظمت کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیری شہادت کو سرخ سلام، سرخ سلام، ساجد تیری مشن ادھورا ساجد تیری مشن ادھورا سرخ سلام، 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 سرخ سلام،
पूरी जिंदगी छोटे पीछे लगा देख सारे देख कितना बड़ा काफिला बड़ा सायदा कितना बड़ा काफिला है 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 ऐसे फटा पड़ा फटा पाया सायदा भाई देखो सायदा 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 कितना बड़ा काफिला है वो सारे आए नहीं वो उठी देख 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 आगे पट्टी देख एक बारी देखी छोड़ हमें उन्या लाभ न देखी उन्या लाभ न आने की प्रोग्राम ही करवा सारे सारे अच्छा सफर नहीं भाई मैंने भी लंगी सफर नहीं ना पीछे पीछे भाई भाई देखने जनाजा पड़े तो बात देखने सारे 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 सफाई ना करे सफाई देती देर बेच सकने टूपती पे हो तो छावालों की बेची लो 2 घंटे सफाई नहीं खड़े हो चलने बुजुर्ग थे सारे बुजुर्ग को बेची लो छावा बेची लो 15 मिनट पहले आधा घंटा पहले सफाई
جنازہ پہلی نہ دکھتا ہے بچوں کھول لیا اچھا اب سارے ساتھی پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ہم اپنی بات کر سکیں. اس طرح سارے لوگ بات اچھا سارے ہٹا اچھا سارے چل رہا ہے. بیٹھ جاؤ تب بات ہوگی, بیٹھ جائیں سارے نہیں اچھا تبھی بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات اکرامی, آج یہ عوام علاقہ بالکل دوست صادق صاحب کے کئی گنے پر جو لوگ پورے آزاد کشمیر اور اسلام آباد تک گاؤں پر تشریف آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صادق آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک رول ماڈل تھا. یہ سماجی پارٹی کا کارکن رہنما نہ تھا, بلکہ پوری آزاد کشمیر کے اندر صادق ایک رول ماڈل کی شکل میں ایک ابھری ہوئی شخصیت تھی. میرے اللہ کو آگے سے بیٹھ جائیں. سارے اسٹیج کو بیچا سارے لوگ سارے لوگ جو ایک آدمی تقریر کر رہا ہے اس کو کھڑا رہنا دیں, باقی سائڈ سے ہٹ جائیں. کوئی ایسی سامنے آتی ہے تو وہ اللہ کو پیاری ہوتی ہے. اللہ کے کاموں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا, یہ گھر کا تعین ہے. لیکن عوام کو یہ جو عوام کا سمندر آیا ہے پوری آزاد کشمیر کے اندر, کسی ایسے عوامی پارٹی نہیں, لیبریشن فرنٹ نہیں, پوری آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کے لوگ جو تشریف فرما ہے. میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں صادق عالم صاحب کے لیے یہ کہوں گا کہ ہماری آزاد کشمیر کے اندر ایک اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا کہ اس کو صدیوں پورا کرنا مشکل ہوگا. یہ ایک نوجوان شخص جو حلقہ نمبر 5 میں ایک رول ماڈل کی شکل میں سامنے آ رہا تھا, لیکن میرے اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اس لیے آج پوری آزاد کشمیر کو سوگوار ہے کہ صادق صاحب ان کے اہل خانہ نہیں, وہ تمام لوگ سوگوار ہیں. وہ تمام صادق کے لیے آئے ہیں, اور یہ کیوں کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صادق صاحب ہمیں چھوڑ کے چلا گئے, لیکن ان کی یادیں چھوڑ نہیں سکتی, وہ ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے. ایک بار تمام اللہ کشمیر سے لوگ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جناب خیر دے, اور جناب صادق کو اللہ جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا کرے. روڈ کی گاڑی بیچی 31 روڈ پر لگی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے پوری ٹریفک بلاک ہے. برائے مہربانی گزارش ہے کہ وہ اپنی گاڑی ہٹا دیں. میں آنے والے تمام ترین سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ کے اندر تعزیتی کلمات ادا کریں. اس کے بعد میں بادشاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور 2 منٹ کے اندر تعزیتی کلمات ادا کریں. جہاں بادشاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن, جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور صادق کے جو اہل خانہ ہیں, جو بزرگ ہیں, جو فیملی کے لوگ ہیں, اور بیڑی کے جو لوگ ہیں, اس تمام حلقے کے جو لوگ ہیں, میں ان سب سے تعزیت کرتا ہوں. اور آج کا دن ہم سب کے لیے بہت درد اور دکھ بھرا دن ہے. صادق کوئی کسی ایک پارٹی کا نمائندہ نہیں تھا, وہ ہمارا ایک مشترکہ احساسہ تھا, ہمارا مستقبل تھا, کیونکہ اس کا ماضی ایک جدوجہد کا تسلسل تھا, اور اس کے مستقبل سے ہمیں بہت ساری
उम्मीदें वाबस्ता थी। मैं समझता हूँ कि दुनिया में लाखों लोग आते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन नुमाया अगर कोई लोग होते हैं तो वही लोग होते हैं जो आम लोगों के लिए जद्दोजहद करते हैं, उनके हकूक़ की बात करते हैं, मजलूमों के हकूक़ की बात करते हैं, मेहनत कशों के हकूक़ की बात करते हैं। यहाँ अभी एक बुजुर्ग मेरे साथ रो रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मेरी कसम पुरसी करता था, मेरे हालात पूछता था, मेरे पास आता था, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ। तो यही इंसान की अजमत होती है कि जो इंसान दूसरों के लिए अपने आप को वक़्फ़ करता है, तो ये जो कायनात के अंदर रहने वाले इंसान है उसको कभी फरामोश नहीं करते। तो हम साजिद सादक की जिदोजहद को सलाम पेश करते हैं। उनकी पार्टी का ये नुकसान नहीं है, ये हम सब का नुकसान है। हम सब जो मेहनत कशों की बात करते हैं, जो इस मुल्क की आज़ादी की जिदोजहद करते हैं, जो इस मुल्क के अंदर इस्तेसाली निज़ाम के खिलाफ जिदोजहद करते हैं, ये हम सब का मुश्तरका मिशन है। तो मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने दोस्त को, जहाँ सामने उसकी डेड बॉडी है, हम ये ऐद करते हैं आज के दिन कि उसके मिशन को, उसके झंडे को लेके चलेंगे और उसकी जिदोजहद को आगे हम बढ़ाएंगे। और कभी भी इस नारे को, जो जिस ख्वाब को हमने देखा है, उस ख्वाब को जरूर पूरा करेंगे। साजिद की जिदोजहद को सुर्ख सलाम, अलविदा अलविदा अलविदा। बहुत शुक्रिया। ये थे शाह साहब। मैं आने वाले तमाम मुकर्रीन से गुजारिश करूंगा, क्योंकि साजिद सादक यहाँ के तमाम लोगों का नुमाइंदा था, वो रियासत की आज़ादी की बात करने के साथ साथ इस इलाके के आम लोगों की बात करता था। पूरी रियासत भर से साजिद सादक के दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। नेशनल अवामी पार्टी के मर्कजी सेक्रेटरी जनरल अब्दुल सत्तार एडवोकेट, मर्कजी चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब सगीर चौधरी साहब, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और दीगर तमाम कौम परस्त दोस्त साजिद सादक के यहाँ पर मौजूद हैं। साजिद सादक का चूंकि कौमी आज़ादी की तहरीक के साथ साथ यहाँ के आम लोगों के साथ, यहाँ के आम लोगों का वो नुमाइंदा था। मैं इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बारिस्टर दानिश रियाज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 2 मिनट में ताज़ियती कलमात अदा करें। बारिस्टर दानिश रियाज साहब। रहने सदा दहर में आता नहीं कोई, जिस तरह तुम गए इस तरह भी जाता नहीं कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं साजिद भाई के फैमिली, दोस्त, साथी और हर उस शख्स से जिससे उनका कभी रिश्ता रहा, तो रिश्ता उन्होंने बनाया, उन सब से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। जिस तरह वो हमसे बिछड़े, मुझे तो सच बात है जब ये खबर मिली तो यकीन नहीं आया। एक ऐसा शख्स जिससे जब आप मिले तो वो अपने इलाके और अपने लोगों की बेहतरी की बात करे। कुछ हम बात ऐसी होती है जिनसे ना सिर्फ उनकी फैमिली, उनके दोस्त गमज़दा होते हैं, बल्कि पूरा इलाका गम में डूब जाता है। साजिद भाई की मौत भी वैसी है। आज हर दिल रंजदा, हर आंख नम है। यकीन नहीं हो रहा कि वो शख्स अब हम में नहीं रहा। उसने हमेशा अपने इलाके, अपने लोगों और कश्मीर के हक की जहां भी बात आई, चाहे वो लोकल लेवल हो या नेशनल लेवल, जहां उसकी जरूरत पड़ी, उसने अपना कंधा लोगों के कंधों के साथ मिलाया। ऐसे शख्स की कमी हमेशा महसूस होगी। हम उसे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। एक बार फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि साजिद भाई और उनके साथी जो अलमनाक हादसे की नजर हुए और हमसे जुदा हुए, खुदा उनकी मफरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके लवाकिन, दोस्त सबको सब्र जमील अता फरमाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। चूंकि ये ताज़ियती रेफरेंस है, हम एक इज्तिमाई तौर पर एक बड़ा ताज़ियती रेफरेंस यहाँ पर नक़द करेंगे, क्योंकि साजिद सादक की जिंदगी के हवाले से, उसकी जदोजहद के हवाले से इस 1 घंटे के वक्त में बहुत सारे लोग
تفصیلی بات نہیں کر سکتے. اس کے بعد میں محترم عمران شاہ صاحب سے گزارش کروں گا تو وہ تشریف لائیں اور تعزیتی کلمات ادا کریں. محترم عمران شاہ صاحب. دوستو، یہ میرے ساتھ جو کھڑا ہے، میں نہیں کہنا نہیں چاہتا تھا. یہ میرے ہاتھوں میں سارے پلے پڑے، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسے آپ سے یہ کہوں کہ ساجد آج یہاں سے ساجد جہاں چلا گیا. ہر انسان کے اپنے مراسم ہوتے ہیں، اپنی تعلق ہوتے ہیں. ہم جو جدوجہد کے لوگ ہیں، جس شہد میں ہمارے دوستوں نے شروع کیا اور جس سطح پہ ہم آئے، آگے آنے والی یہ نسل آئی. میں آپ سے اتنا صرف یہ کہوں گا لوگوں سے کہ لوگوں مرنا سب نے ہے، کل ہم نہیں رہیں گے. ہمارے پیچھے بھی بہت سارے لوگ آئے، لیکن یاد رکھنا کہ ہم بھول جاتے ہیں. بھولنا نہیں ہے. یہ سیاسی کارکن ایک دیا ہوتا ہے جو خود چلتا ہے. یہ جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے، اور روشنی دینے والے کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ کیسے چل رہا ہے. ساجد جس جگہ سے اٹھا ہے وہ جگہ آج آپ نے دیکھی ہوگی، اور اس جگہ سے اٹھ کر اس پوری دھرتی کی عام آدمی کے درد کو، عام آدمی کے کرب کو، ساجد کے جسم کا کوئی ایسا نہیں ہے میں جانتا ہوں جس پہ زخم نہ ہو، صرف اس لیے کہ اس دھرتی کو باوقار، اس دھرتی کے لوگوں کو باوقار، اس دھرتی کو ایک اعلیٰ معیار کی زندگی اس دھرتی کو دینے کے لیے اس نے زندگی دی ہے. میرے سب دوست یہاں پر آئے، سب بات کریں گے. میں نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے بس میں ہی نہیں ہے کہ میں ساجد کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی سارے لوگوں کے لیے کوئی بات کر سکوں. بس یہی ہے کہ آنے والے لوگوں اپنے ان سیاسی کارکنوں کی قدر ضرور کرنا، یہ بار بار نہیں ملتے. یہ تھے عمران شاہ صاحب تعزیتی کلمات ادا کر رہے تھے. جو رکے تو کوئے ڈراتے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. رائے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. اس کے بعد میں خطیب جامع مسجد کھیریاں مولانا نعیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ میں تعزیتی کلمات ادا کریں. جناب مولانا عبد النعیم صاحب. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، تمام سیاسی پارٹیوں کے نادر بول رہے نادر نہیں کوئی ہوتا وہ میں نہیں پتا، لیکن میں اس نہیں پتا کتنی بات رہا تھا. شروع کیا تھا، جس نے اپنی شمع روشن کرنا شروع کر دی. آج ہماری آنکھوں دیکھتے ہی آج ہر گھرانہ افسردہ ہے. آج ہر گھرانہ دکھ و افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ آج ہم نے ساجد نہیں ہو رہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، موت انسان کے جسم پر آیا کرتی ہے، موت کبھی انسان کے کردار پر نہیں آیا کرتی. اور ساجد کوئی کا وہ کردار کہ ہمیشہ آدمی دنیا تک زندہ رہے گا. جس طرح اس نے ان لوگوں کی خدمت کی، ان لوگوں کے کام آیا، ہر وقت اس ملک کو
मिल्लत की फिक्र में रहा। मैं किन किन बातों का तज़किरा करूं। मेरे साथ बड़ी वबस्ती थी, कई सियासी मामला भी बैठते थे, लेकिन सबसे बढ़कर इस शख्स की जो खूबसूरती थी, इसकी आंखों के अंदर बड़ी हया, इसकी ज़ुबान के अंदर बड़ी नरमी और बड़ी शास्तगी के साथ ये बात सुना करता था। हमसे जब बैठता कोई बात होती तो फौरन कह देता, मैं दीन के मामले में आपका मामला और मददगार तो बन सकता हूँ, मैं दीन के बारे में बहस और मुबाहिसा नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, आज ये किरदार हमें अपनाना होगा। और बोलो, ये तो चला गया, आज ये हमें दर्श दे गया है, नौजवानों को दर्श दे गया है कि नौजवानों याद रखो, मैंने जवानी के अंदर अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर दिया, मैंने जवानी के अंदर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर इस मुल्क और कौम की खिदमत के लिए निकला था। तो याद रखो कि जब तुम भी निकलोगे, जब तुम भी उन खुराफात को छोड़कर निकलोगे तो यकीनन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। मैं इसी पर उनको खराज-ए तहसीन पेश करते हुए अपने तमाम दोस्तों से, JK NSF के और JK अवामी पार्टी के तमाम दोस्तों से इज़हार ताज़ियत करते हुए, बिलखुसूस साजिद साहब की अहल खाना से ताज़ियत करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये थे मौलाना अब्दुल नाहिद साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इसके बाद मैं अब्दुल कदीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और 2 मिनट में ताज़ियती कलमात अदा करें। जनाब अब्दुल कदीर साहब। आगा अपनी बहुत से कोई बशर भी नहीं, आगा अपनी बहुत से कोई बशर भी नहीं, सामान तो बरस का कल की खबर नहीं। आज एक शख्स के किरदार और गुफ्तार और रफ्तार की बातें होंगी जो जलाता था अंधेरों में रोशनी के चिराग, इसकी बंद करा। आज उसी रोशनी के मीनार की बातें होंगी। दोस्तों और भाइयों, आज इस बेड़ी की सोगवार सरजमीन पे उस अजीम कश्मीर के उस अजीम सपूत के जनाजे पे हम मुज्तमअ हैं। गल सुना माड़ी रियासत जम्मू कश्मीर की रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी और फिर इसके साथ साथ सारे भेज लो इस खित्ते के अंदर उस बसने वाले, उस मजलूम और महकूम के लिए न सुबह देखी, न शाम देखी, न रात देखी, न धूप देखी, न गर्मी देखी, न लाठी देखी, न गोली देखी, न जेल देखा, न सड़कें देखी। हम वक्त वो इस कौम के लिए मजलूम कौम का दर्द अपने सीने में समेटे हुए सफारा रहा। ये वक्त तो नहीं था उसके जाने का, उससे तो बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन मेरे मौला जिस रब के हम पैदा करते हैं, पैदा कर रहा है, उस रब की अपनी शान है कि वो किसको किस वक्त ले जाए। दोस्तों और भाइयों, मैं किस किस बात का जिक्र करूं, यहाँ टाइम नहीं। गुज़श्ता ही चंद माह पहले इस बर्फ के महीने में जो इस खित्ते के दर्जाबंदी के हवाले से इस इलाके के लोगों के बुनियादी हुकूक के लिए हर वक्त वो रावलाकोट में मौजूद थे। मैं रोजाना ही शाम को उनसे फोन पे बात करता था। उस दिन जब मैंने उससे बात की, बर्फ लगी हुई थी, कहने लगा कदीर साहब, उर्रा से हमें रास्ता नहीं मिला, मैं थोराड़ के रास्ते आपके इलाके से मैं गुजर रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं तो अंदरोट में फंसा हुआ मोटरसाइकिल पे। कहने लगा देखो कि जो आस पास कोई घर मिले, नहीं तो मैं गाड़ी लेके वापस आ जाऊं, मैं गाड़ी पे हूँ, आप मोटरसाइकिल पे हैं और बर्फबारी हो रही है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि सादिक जैसे अजीम लोग खाल ही पैदा हुआ करते हैं, मगर इस खित्ते की बदकिस्मती रही कि जब कोई अपनी जिंदगी के अंदर कोई दुरुस्त बुनियादों पर जद्दोजहद करता है, कुछ स्ट्रगल करता है, तो
अब हमारी बदकिस्मती रही जो हमारा आज का सियासी निजाम है, जो आज का हमारा हुकूमती निजाम है, हम उसकी भीड़ चलते रहे और वह गोयरे नायाब को हम ना पहचान सके, नहीं पहचान सकते। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, जिए तो जीने की सजा देती है ये दुनिया, मरे तो उसकी कदर कीमत बढ़ा देती है दुनिया। दोस्तों और भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वो हमारा अजीब सपूत हमसे तो जुदा हो गया, बारी हमारी थी, वो बाजी ले गया, वो जीत गया हमसे, वो अमर हो गया। इस खित्ते के लोगों का दुख और दर्द और जज्बात समेट के ले गया। आजादी की तमन्ना, खुद मुख्तारी और वकार की तमन्ना दिल में समोटे वो इस दुनिया से चल बसा, लेकिन एक पैगाम छोड़ गया अपनी उस जद्दोजहद के साथ कि इस जद्दोजहद के रास्ते को मैंने भी अपनाना पड़ेगा, मुझे भी, आपको भी अपनाना पड़ेगा। जो मौजूदा सियासी तर्ज अमल है, ये वक्त पैगाम छोड़ के गया कि हमने बिलाखिर उसको तर्क करना पड़ेगा और अपने हुकूक के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आखिर में यही कहूंगा कि हम सादिक के उस अधूरे मिशन के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे, हम आखिर दम तक जद्दोजहद करते रहेंगे। अल्लाह ताला मेरे उस अजीम भाई की जो दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, कोई लफ्ज़ हो गई तो उसको माफ करे और आखिर भी जिंदगी में उसको कदम कदम पे आला और अरफा जन्नत में मकाम अता फरमाए। और उसके जो वालिदैन और जो कबीले वाले लोग हैं, कहो कि वो भी सदमे से दो चार हैं दोस्तों, लेकिन इस रियासत जम्मू कश्मीर का एक एक बूढ़ा, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक बहन, एक एक भाई इस सादिक की जद्दोजहद के लिए दौड़ रहा है। मैं दुआ हूं कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला और रफ़ा मुकाम अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे अब्दुल कदीर साहब, जो कि साजिद सादत के हम तमाम दोस्तों ने यह फैसला किया है कि आज नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और नेशनल अवामी पार्टी से बहुत मुख्तसर लोग बात करेंगे। हम बाकी लोगों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं पहले भी वजाहत दे चुका हूं कि साजिद सादत इस इलाके से लेकर पूरी रियासत में एक जम्मत की आवाज था। मैं जिस तरह कदीर साहब ने कहा कि हम आज ये याद करते हैं कि साजिद सादत के अधूरे मिशन की तकमील तक, रियासत की मुकम्मल आज़ादी तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, यहाँ के आम आदमी को साजिद सादत से बहुत उम्मीदें थी। हम साजिद सादत के इस जनाजे पर खड़े होकर ये याद करते हैं कि साजिद सादत का हर साथी, हर दोस्त, जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का हर दोस्त, जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी का हर दोस्त साजिद सादत की तरह उन लोगों के साथ खड़ा है। इसके बाद मैं अंजुमन ताजरान बागरेड़ा से आए हुए अंजुमन ताजरान के सदर लाला निसार साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। जनाब लाला निसार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो सादिक साहब से, चूँकि मेरा तो कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं था, लेकिन मेरा ताल्लुक चूँकि इसकी जदोजहद से ज़रूर था और हमारा भी इसके साथ एक रिलेशनशिप थी, और इसके अजीम मिशन को हम जारी और सारी रखने के लिए हम भी आज इस मकाम पे खड़े होकर यही याद करते हैं कि इंशाअल्लाह जिस तरह साजिद सादिक साहब ने अपने मिशन को जारी और सारी रखा, इस तरह हर कश्मीरी, हर बागरत कश्मीरी का यही एक मिशन होना चाहिए। और हम इस मिशन को जारी, इस अधूरे मिशन को इंशाअल्लाह जारी और सारी रखेंगे। मैं इस पे अपने अल्फाज का ख़िताम चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। बहुत शुक्रिया। मैं इसी तरह आने वाले तमाम कर्रीन से गुजारिश करूंगा कि चूंकि एक बड़ा ताज़ियती रेफरेंस बाद में होगा, वो सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर ताज़ियती कलमात अदा करें।
اس کے بعد میں جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما امین شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تعزیتی کلمات ادا کریں. امین شاہد صاحب. نثار میں تیری گلیوں پہ وطن جہاں چلی ہے رسم کے سر اٹھا کے نہ چلے. جو کوئی چاہنے والا تیرے طواف کو نکلے جس موجوں بچا کے چلے نظر چرا کے چلے. سدن باغی بلبل بولے تو سدن باغ بہانا تو سدن ماں پیو حسن جوانی تو سدن صحبت یارا. ساجد صادق کی ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے علاوہ آزاد کشمیر کے مختلف حصوں سے مختلف ہمارے عزیز نظریاتی ہمارے ساتھی مختلف پارٹیوں کے لوگ موجود ہیں. میں ساجد صادق 2016 کے الیکشن جو تھے میں ساجد صادق کے ساتھ کورنگ کینڈیڈیٹ تھا. تو ساجد صادق جیسے نوجوان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں پیدا ہونا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ پچھلے دنوں کی بات ہے. میں مختصر بات کروں گا. باہر سے بہت مہمان آئے ہوئے ہیں. ہمارا جو مقامی تعزیتی ریفرنس ہوگا اس میں خود بات کریں گے. تو یہ تو میں گاڑی پہ بیٹھ کے یہ سگریٹ پی رہا تھا. تو جو ہی میں گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھا تو اسے سگریٹ نیچے پھینک دیا. تو مجھے تو پتا تھا. تو کہنے لگا کہ امین صاحب میں آپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا. ایسے جو لوگ ہیں تو ہم پیدا ہوتے ہیں. میں سچی بات ہے کہ ساجد صادق کی اس وقت کی موت, ساجد صادق کے والد صاحب بھی بیمار اور والدہ محترمہ بھی بیمار. وہ ہماری بہن جو 2-3 بچوں کو لے کے جوانی کے اس عالم میں ہم سے یہ بچھڑ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ماں باپ کے لیے نظریاتی لوگ آتے ہیں دنیا میں اور چلے جاتے ہیں, لیکن اس میرے عزیز کو جو رول تھا اس خصوصاً میں یہ کہوں گا کہ حلقہ نمبر 5 اور پنچ کے اعتبار سے ہم پچھلے دنوں ایک ساتھ رہے. بہت سارے شکوے شکایت اس نے مجھ سے کیے. میں نے کہا ساجد کچھ جذباتی ہو گئے ہو تم. یہ پچھلے دنوں یہاں ایک میٹنگ ہوئی ہماری, ہم سب پارٹیوں کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. لاسٹ میں اس میرے عزیز نے گفتگو کی, لیکن باخدہ بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کے جنازے پڑے بھی ہیں, جنازے حسنیرے بھی ہیں, قبر میں بھی ان کو رکھا ہے. لیکن کچھ دنوں سے میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ایج کے اعتبار سے کہ ساجد تھوڑا سا تلخ ہو گیا تھا. ورنہ یہ ایسا آدمی ہے, وہ اس کی جہاں یہ رہتا ہے میرا بھائی, اس جگہ کو آپ سارے لوگ دیکھ کے آئے اور وہاں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, اپنے ساتھ چلانا میرے نزدیک بہت مشکل ہے. ہم ایک عزیز اپنے عزیز سے محروم ہو گئے. تعزیتی ریفرنس ہم بعد میں کریں گے. باہر جہاز سے بھی کوئی لوگ اس نماز جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں, کسی میرے دوست بزرگ کو, میرے کسی عزیز کا, اس لیے کہ اس نقطہ نظر سے میں سینئر موسٹ آدمی یہاں کھڑا ہوں. کسی دوسری پارٹی کے کسی آدمی کو میرے کسی عزیز کی کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معذرت چاہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. اور سچی بات ہے کہ ساجد صادق کے جو بھائی ہیں, میں دیکھ کے پیچھے ہٹ گیا, میں ان سے مل نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ ایک امید تھی کہ ممکن ہے کہ اس طرح کا آدمی اس خطے میں 40-50 سال میں پیدا ہو. میں انہی الفاظوں میں بات ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ. یہ تھے امین شاہد صاحب. میں کیونکہ بہت زیادہ رش ہے, شاید میں کسی دوست کا نام نہ لے سکوں, اس کے لیے میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں. میں پہلے ارشاد کر چکا ہوں کہ ایک بڑا تعزیتی ریفرنس ہم بعد میں رکھیں گے. آج دور دراز سے جو لوگ آئے ہیں ہم ان سے تعزیتی کلمات ادا کروا رہے ہیں. ساجد صادق کا چونکہ قومی آزادی کی تحریک کے ساتھ ساتھ سماجی تعلق بھی تھا. وہ یہاں پر مختلف کمیونٹیز, ایک یہاں پر دیسی ڈیرا راولہ کوٹ کمیونٹی اور یہاں پر
جو سب سپورٹس کلب ہیں ان کے ساتھ بھی ساجد صادق کا اپنا ایک رول تھا. تو دیسی ڈیرا کے ایک دوست نے ساجد صادق پر ایک نظم تیار کی ہے. میں بسم اللہ آزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نظم پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظم تو میری اپنی نہیں ہے, کسی شاعر کی ہے, میں اسے پڑھوں گا. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روئے گا, اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روئے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روئے گا. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روئے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روئے گا. ٹر گیا رے محبتاں والے تے لگے نال ہسے, ٹر گیا رے محبتاں والے تے لگے نال ہسے, دل نہیں کردا یار ساجدی جائیے کیڑے پاسے. کوئی لک لکے روہن گے تے کوئی بھکے بھکے روہن گے, کوئی لک رک روہن گے تے کوئی بھکے بھکے روہن گے. گلیاں دا تے سیاڑا مینوں روئے گا, سیاڑا مینوں روئے گا. اکھاں جد میٹیاں زمانہ مینوں روئے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روئے گا. یہ تھے بسم اللہ آزاد صاحب. اس کے بعد چونکہ یہاں پر ساجد صادق کا میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک اپنا سوشل سماجی تعلق بھی تھا. یہاں پر مختلف سپورٹس کلب ہیں. ساجد صادق نے کبھی یہاں پر کھیل کے حوالے سے کسی قسم کا تعصب نہیں رکھا, لیکن وہ باحثیت سپورٹس کلب گرین ویلی سپورٹس کا حصہ تھے. تو میں 2 منٹ کے لیے واجد حنیف چونکہ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں اور گرین ویلی سپورٹس کے ممبر بھی ہیں, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے 2 منٹ اپنی بات رکھیں. جناب واجد حنیف صاحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باحثیت سیاسی کارکن ہمارا اختلاف رہا ساجد بھائی سے, لیکن ہم ان کے شانہ بشانہ ہر جگہ چلے. وہ ہمارے سیاسی استاد تھے. ہم نے آنکھ کھولی تو گرین ویلی کی درسگاہ پائی. پہلے گرین ویلی کی درسگاہ میں ساجد صادق اور ان کا پورا گھرانہ ایک کلیدی کردار کی معنی تھا بھی اور انشاءاللہ رہے گا بھی. ہم نے پہلی درسگاہ وہ تھی. کل ایک بہت المناک واقعہ ہوا جس میں 3 جانیں, انتہائی قیمتی جانیں ضائع ہوئی. جانیں تو ساری قیمتی ہوتی ہیں, لیکن میرے بھائیوں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں, جن سے بہت سارے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں, جس میں میرا خونی تعلق, میرا بھائی, میرا کزن, میرا استاد ساجد صادق بھی تھا, جس سے ہم لوگوں کی بھی بڑی امیدیں وابستہ تھی, آپ لوگوں کی بھی بڑی امیدیں وابستہ تھی, اور پورے علاقے کا ایک سرمایہ تھا. میرے بھائیوں آخری 1 منٹ میں بات ختم کروں گا. ساجد صاحب کیونکہ آج ہم میں نہیں رہے, لیکن جاتے جاتے باحثیت سیاسی کارکن
سیاسی کارکن کی ایک کمیونٹی کے لیے ایک سوال ضرور چھوڑ کے کہ جس مزاحمت کار کا وہ علم بردار تھا، آج اس نے ہم پہ یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ واقعی ایسی مزاحمت اس نے کی. اس نے ہمیں بتایا کہ بیسک نیڈز کیا ہے، بیسک ضروریات کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ المناک واقعے ہوتے ہیں. اگر ہماری سرکار اور ہم سیاسی کارکن اپنی جو ایفیلیشن ہے ان کو پالائے طاق رکھتے ہوئے عوام علاقے کے لیے بہترین اپنی ڈیمانڈز رکھیں اور اپنے حقوق کے اوپر بات کریں تو ایسے المناک واقعات پھر کبھی نہیں ہوں گے. میرے خیال میں ساجد صادق نے اپنی قربانی دے کے ہم پہ یہ بات عیاں کر دی، ہمیں یہ چیز بتا گیا کہ آپ نے جدوجہد کس طرح سے کرنی ہے. میرے بھائیوں، یہ آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ ہمارا جنوبی غربی بیلٹ جو ہے، اس میں ایک 5-6 مہینے سے ہم ایک سٹرگل کی سچویشن میں ہیں. 6 مہینے سے ہم سارے لوگ شانہ بشانہ کسی پارٹی سے جس کا بھی تعلق ہو، سارے چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے ساجد صادق کو قائد مانا اور اس کے پیچھے چلے اور 6 مہینے سے ہم روڈوں پر ہیں. یہ وہی جو امیدیں ہیں، وہ اسی امید سے وابستہ تھی ساجد صادق سے کہ ہمارے لیے کچھ کرے گا. لیکن جنوبی بیلٹ کی بدقسمتی ہے، ہماری درجے کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی قیادت تیار ہوتی ہے تو ہمیں اسی طرح کے 3-4 سالوں میں ہمارے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں، خورشید منتظر صاحب چلے گئے، مزمل الطاف صاحب چلے گئے، پھر ساجد چلا گیا. اب میرے خیال میں کوشش تو ہم ضرور کریں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم شاید اس طرح کا کردار عطا کر سکے. میں آخر میں پوری اپنی فیملی، جاکر بھائی کی فیملی، ان کے گھر سے، گرین ویلی اسپورٹس کی کمیونٹی سے، نیشنلسٹ جس پارٹی میں انہوں نے ساری زندگی مزاحمت کاری کی سیاست کی، ان سے دلی تعزیت کرتا ہوں اور ساجد بھائی کے لیے دعا کروں، یا اللہ پاک اس تارے کو اپنی جنت میں جگہ دے. آمین. یہ تھے واجد حنیف صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. یہاں پر ساجد صادق چونکہ ہمارا سینئر تھا، اس بیڑی کے اندر ہمیں ہمیشہ وباسیت جونیئر یہ درس دیتا تھا کہ یہاں پر ٹوپا ویلی اسپورٹس کلب ہے، جاوید اسپورٹس کلب ہے، گرین ویلی اسپورٹس کلب ہے یا کوئی اور کلب ہے، یہ سارے ہمارے اپنے نوجوان ہیں، ہمارے اپنے کلب ہیں. اس کا ایک کلیدی کردار تھا یہاں پر. میں ٹوپا ویلی اسپورٹس کے کسی ممبر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اگر ساجد صادق کی زندگی کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے تو یہاں بات کر سکتا ہے، کیونکہ پچھلے عرصے میں اسی علاقے میں بہت سارے قیمتی لوگ اور بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے. میں آنے والے تمام مقررین سے گزارش کروں گا کہ وقت بہت کم ہے. آج جاوید کبیر صاحب یہاں پر اپنی بات رکھیں گے ٹوپا ویلی اسپورٹس کلب کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ لمبی بات کرنے کی تو بات نہیں ہے، ظاہر ہے دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، زیادہ موقع تو ان کو ملنا چاہیے. ساجد صادق چونکہ ایک ایسا سیاسی کارکن تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کا اس کا نقصان جو ہمارے علاقے کو، گھر والوں کو تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے ان کا جو گھر ہے، ان کو جو بچے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان سب کا نقصان ہے. ان سے دلی تعزیت کرتا ہوں. اور پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب علاقے کا نقصان ہے، تو یہ تعزیت بنتی ہے ہم سب علاقے سے. بہت افسوس کی بات ہے. تو اس سے ساجد صادق کے لیے ٹوپا ویلی اسپورٹس میں میں چونکہ صدر کے ہونے کے حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے ایک تعزیتی پروگرام رکھا ہے، انشاءاللہ 10 تاریخ سے پہلے ہوگا. وہ اس پروگرام کا ہم اناؤنس کریں گے اپنی میٹنگ کے بعد. وہ ساجد صادق اور مزمل الطاف کے حوالے سے، جو ان کے ساتھی جو ان کا نام مجھے نہیں پتا ہے، ایک الطاف صاحب تھے اور ایک افیل صاحب تھے، تو ان کے حوالے سے انشاءاللہ اس میں بات ہوگی. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں آئیں. صادق اور ان کے جو ساتھی اس المناک حادثے میں بیت نہ ہو سکے اور اللہ کے حضور چلے گئے، میں ان کے لیے دعا گوں اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین جو تمام ہیں ان کو صبر جمیل دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے جاوید کبیر صاحب. اس کے بعد میں اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے سابق چیئرمین احسن اسحاق صاحب سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تعزیتی کلمات ادا کریں. احسن اسحاق صاحب. عمر صاحب.
چھری کی دار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ میں سب سے پہلے اپنے اس عظیم دوست، طالب علم رہنما، نیشنل عوام پارٹی کے ذمہ دار، قابل احترام ساجد صادق صاحب کی بھرپور سیاسی جدوجہد، مزاحمتی جدوجہد، نظریاتی جدوجہد پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور ساجد صادق صاحب کے گھرانے سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ معزز سامعین، کہ بڑا کٹھن اور مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ کسی دوست کے لاشے کے اوپر اس کے حوالے سے بات کی جائے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم سارے لوگ مرنے کے بعد بہت ہچے ہو جاتے ہیں۔ اس سے قبل طرح طرح کی باتوں کا سامنا یقیناً کہ ہر ایک ہمارا مزاحمت کار اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا کریں، جو سبق پڑھا ایسا پڑھا، لیکن ساری زندگی اس سبق کو لے کر اپنے عوام کی محرومیوں کا، اپنی قومی غلامی کا جدوجہد کرتے کرتے آج ساجد صادق صاحب میں سمجھتا ہوں ہمیں چھوڑ کر نہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں ان ہواؤں کی سرسراہٹ میں، ان بہاروں میں، ان پھولوں کی خوشبو میں، وہ اپنی جدوجہد کے اندر، اپنے نظریے کے اندر، کیونکہ باچھوٹ اور داتھوٹ کے گرد و نواح میں ہر روز یا پھر کہیں نہ کہیں لاشیں تو ضرور اٹھتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ساجد صادق کی موت کے بعد ریاست جموں کشمیر سے، انڈین آکوپائیڈ کشمیر سے، گلگت بلتستان سے اور بیرون ملک جتنے بھی جہاں پر بھی کشمیری اور انسانوں سے پیار کرنے والے احباب تھے، انہوں نے تعزیتی پیغام دے کر بھیجا کہ ساجد صادق حق کا ساتھی تھا، جدوجہد کا مسافر تھا، مظلوموں کا ساتھی تھا، ظالم کے ساتھ ٹکرانے والا تھا، اور شاید کل بھی وہ کسی کا راضی نامہ کروانے کے لیے گیا ہوگا، یا پھر نیشنل عوامی پارٹی اور NSF نے جو مارچ رکھا ہوا ہے اس کی کمپین کی شکل میں گیا ہوگا۔ لیکن افسوس جس چیز کے لے کر وہ آپ لوگوں کے پاس جاتا تھا، ان روڈوں کو کھنڈرات کہتا تھا، یہاں پر سیفٹی ہوتی یا ان روڈیں صحیح بنی ہوتی تو آج ہم ساجد صادق جیسے عظیم انسان کو نہ کھوتے۔ افسوس اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ ساجد صادق ہماری وہ قیادت آگے جدوجہد کے سفر میں ہم میں نہیں رہی، لیکن اس کا ادھورا چھوڑا ہوا مشن ہم جاری اور ساری رکھیں گے۔ آخری بات کہتے ہوئے کہ یہ پہلی اور آخری موت نہیں ہے، آج بھی آپ اپنے ارد گرد، اپنے محلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر کسی نے سرخ پھریرا پکڑا ہوگا، کسی نے سرنگا پرچم اٹھایا ہوگا، کوئی جو ظلم کے خلاف ٹکرانے والا ہوگا، اس کا انتظار مت کیجئے گا کہ وہ بھی اسی طرح لمبی تان کے سو جائے آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ اس وقت آئیں، بلکہ ان کو مضبوط کیجئے گا، اس لیے کہ اگر ساجد صادق کے نظریے کے ساتھ، اس کے جدوجہد کے ساتھ، اس کے فلسفے کو مانتے ہیں تو ایک ہی بات ہماری رہ جاتی ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جنگ ہماری جاری رہے گی، جب تک مادر وطن غلام رہے گا، ساجد صادق صاحب کا چھوڑا ہوا ادھورا مشن جاری و ساری رکھیں گے۔ آخر میں ایک بار پھر ان کی سیاسی نظریاتی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ساجد صادق کے ادھورے مشن کی تکمیل تک اس کے ساتھی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ تھے احسن اسحاق صاحب۔ آج یہاں پر جب ہم نے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں قدم رکھا تھا تو ساجد صادق صاحب اس وقت ضلعی چیئرمین ہوا کرتے تھے۔ آج بہت سارے ایسے دوست یہاں پر موجود ہیں کہ جو ہمیں آج 2002-03 میں لے گئے۔ میں ساجد صادق کے تمام دوستوں کو یہاں شاید مدعو نہ کر سکوں، لیکن میں پہلے وضاحت دے چکا ہوں کہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، نیشنل عوامی پارٹی، دیگر قوم پرست، ہم نے ساجد صادق کو پورے اعزاز کے ساتھ اپنانا ہے، اور ہم سب نے آج مل کر یہ عہد کرنا ہے کہ ساجد صادق کے ادھورے مشن کی تکمیل تک اور ریاست کی مکمل آزادی، خود مختاری اور خوشحالی تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد میں جناب ساجد خورشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصراً تعزیتی کلمات ادا کریں۔ جناب ساجد خورشید صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صدر احترام حاضرین محترم، مجھ سے پیشرو مقررین نے ساجد صادق بھائی کی خدمات کو، سیاسی جوش جذبے کو، کاوش کو جس انداز میں پیش کیا ہے اور جو اظہار کیا ہے، یقیناً میرا خیال بھی ساجد بھائی کے لیے اس سے کسی طرح کم نہیں ہے. ساجد صادق کی جو موت ہے وہ ہم سب کے لیے ایک معاشرتی آزمائش ہے. یقینی بات ہے کہ ہم کوئی ایسا پرٹیکولر کلچر، ایسی کوئی پرٹیکولر اکیڈمیز، ایسے کوئی پرٹیکولر کالجز ہمارے ہاں نہیں پائے جاتے جو ایسے نوجوان روز تیار کر سکیں اور روز روز ایسے جوانوں کی پیداوار اس ملک کی تاریخ کو تاریخ حالت سے بدل کر روشنی کی جانب لے جا سکے. اس لیے ایسا ایک نوجوان جو میرے اور آپ کے درمیان سے اٹھ گیا ہے، ہم سالہ سال تک اس کے لیے منتظر رہیں گے. شاید پھر بھی ہمیں ساجد صادق دوبارہ کبھی نہ مل سکے. ہزاروں سال نرگس اپنی بیرونی پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. سامعین عزیز وقار، دو گزارشات. ایک تو یہ کہ کل کے اس سہانے کے بعد جب گزشتہ چند دنوں کے سانحات کو ہم ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے ایک اور حادثے میں دو عظیم خواتین، جن میں سے ایک ڈاکٹر تھی، دوسری ایڈمنسٹریٹر تھی، وہ دنیا سے پردہ کر جاتی ہیں. وہ بھی روڈ ایکسیڈنٹ کا نشانہ بنی. دوسری جانب ایک چلتے پھرتے جوان حالت کے استاد ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ صدیق صاحب وہ دنیا سے چلے گئے. سوال یہ پیدا ہوا کہ جب معاشرے میں ایسے خوبصورت لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں تو کہیں معاشرہ کسی نئی آزمائش کا شکار ہونے تو نہیں چلا ہے. اور دوسری بات کہ زندگی کی بے ثباتی اس قدر سختی سے مجھے اور آپ کو پکار رہی ہے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ یا تو دوستی اور زندگی فقیرانہ انداز میں کریں کہ جب بھی مجھے اور آپ کو بلاوا آ جائے تو میرے اور آپ کے کندھوں اور جیبوں میں، دل اور دماغ میں کوئی بار اور بوجھ نہ ہو، ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہو سکیں. یا پھر ہم بے شمار سوالات ساتھ لے کر اس دنیا اور اس دہر میں جائیں جو مستقل ہے اور جو دائمی ہے. سامعین عزیز وقار، آخری گزارش ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دو جنازے گزرتے ہیں. ایک جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگ کہتے ہیں یہ انسان بہت اچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی گواہی اس شخص کے حق میں قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی ہے. اور دوسرا جنازہ گزرا، لوگ اس کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ انسان برا تھا، اس سے جہاں والوں کی جان چھوٹی. سرکار نے فرمایا کہ اس کے حق میں بھی انسانوں کی گواہی قبول ہو گئی ہے اور اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے. میرے احباب، میرے دوستوں، جوانوں اور بھائیوں، آپ نظریاتی دوست بھی ہیں، آپ علاقائی دوست بھی ہیں، آپ جگہ جگہ سے چل کر کشاں کھینچے ہوئے یہاں پر پہنچے ہیں. تو وہ ساجد صادق کا مہر و محبت کا کردار تھا، مسکراتا چہرہ تھا، اٹھتی جوانی تھی اور انسانوں کے ساتھ پیار اور محبت کا رویہ تھا. میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ہاتھ بلند کر کے ساجد صادق کے حق میں گواہی دیجئے کہ ساجد ایک بہت اچھا انسان تھا. اللہ میری اور آپ کی گواہی ساجد کے حق میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے ساجد خورشید صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اس کے بعد پچھلے کافی سارے عرصے سے ساجد صادق اور ایک نوجوان جو یہاں پر پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ عوامی حقوق کی جدوجہد میں کھڑے رہے. میں عاصم اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ میں تعزیتی کلمات ادا کریں. جناب عاصم اختر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی بزم ہے، وہی دم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. کمی تو بس میرے چاند کی جو تہی مزاج چلا گیا. ساجد صادق صاحب اس علاقے کے اندر صرف ایک سیاسی کارکن نہیں تھے، بلکہ وہ اس علاقے کے اندر ایک ایسی ہماگیر ہماوقت شخصیت تھے کہ تمام لوگ، چاہے اس معاشرے کا بوڑھا ہو، بچہ ہو، خواتین ہو، ان کو یہ سہارا ہوتا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ساجد صادق ہمارے پاس پہنچ جائیں گے. ساجد صادق صاحب کے ساتھ میرا خون کے رشتے کے علاوہ جو سیاسی رشتہ تھا، تو میں سب سے زیادہ اگر ان کو کوئی تنگ کرنے والے لوگ تھے تو ان میں تھا. میں اکثر ان کو یہ کہا کرتا تھا، آج چونکہ ان کے تمام نظریاتی دوست
पूरे आज़ाद कश्मीर से यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं। तो मैं उनको कहता था कि हमारे एरिया के अंदर बड़ी पसमानदगी है, आपकी हमें जरूरत है, आप हमारे साथ आए, पावर पॉलिटिक्स करें और आप हमारी क़यादत करें। तो मैं रात को ये बात लियाकत साहब को बता रहा था, साजिद साहब मुझसे हमेशा ये बात कहा करते थे कि मैं इस झंडे के अंदर आसिम दफन होऊंगा, और वह जिस झंडे के अंदर दफन होने के लिए जा रहे हैं, एक जो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी, चूंकि वो मजहमती सियासत करते हैं, मजहमती सियासत करने वाले जो हमारे दोस्त हैं, अक्सर जब उनको हम ऑल पार्टीज या किसी दूसरे में या किसी फोरम में डालते हैं तो यकीनन बहुत सारे दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं कि शायद इनकी जो गुफ्तगू है, जो इनका हमारा मौक़िफ़ है, वो ना मिल सके। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो ये थी कि जब भी यहाँ पे कोई स्कूल कमेटी बनती, कोई एक्शन कमेटी बनती, कोई रोड कमेटी बनती, किसी तहरीक के अंदर हम जाते, तो सबसे पहले ये जनूबी बेल्ट, ये गरबी बेल्ट, ये शर्की बेल्ट और ये पूरा हल्का सरदार साजिद सादक को क़यादत देता था। जिसकी मिसाल ये है कि साजिद सादक साहब ने थोराड़, जो आज THQ का हॉस्पिटल वहाँ पे बन रहा है, उस धरने के अंदर जख्मी हुए, मार खाई। जो पिछली हुकूमत के दौरान एक हमारी स्ट्राइक थी आटे के दौरान, उसके अंदर उन्होंने मार खाई, और बेइंतहा जगह पे साजिद सादक और मैं एक साथ रहे। और हालिया जिस तरह जनाब स्टेट सेक्रेटरी साहब ने यहाँ पे बयान किया कि 5-6 महीने से सरदार साजिद सादक साहब और मैं यहाँ पे कुछ जो यूनियन काउंसिल का इश्यूज चले थे, जो इंतजामी यूनिट बने थे, दिन रात इकट्ठे थे, और 6-7 फुट की बर्फ जब यहाँ पे बेड़ी में पड़ी तो उसको जीतते हुए साजिद सादक साहब अपने इलाके की लोगों के लिए, उनकी महरूमी के लिए रावलाकोट पहुंचे। मैं आप बाहर से आने वाले तमाम मेहमानों को, पूरे आज़ाद कश्मीर से आप आए, आप हमारे मेहमान हैं, आप साजिद सादक के मेहमान हैं, आप हमारे लिए माथे का जुमर है। तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए, आपने हमारा गम बांटा। तो अल्लाह पाक आपको यहाँ पर आना आपका कबूल करे और आपके उस साथी को इसका भी अजर दे। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। चूंकि वक्त बहुत कम रह गया है, तमाम लोग सफे भी सीधी करें। हमारे पास टोटल 20 मिनट रह गए हैं। बाहर से मेहमानों की एक तवील फहरिस्त है और इस इलाके के अंदर से भी एक तवील फहरिस्त है कररीन की। चूंकि जनाजे में 20 मिनट रह गए हैं, आखिरी 5 मिनट मौलाना अफराज साहब भी अपनी बात भी रखेंगे और नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे। इसके बाद हमारे दरमियान मौजूद हैं जफराबाद से जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के साबिक सदर और मुजफ्फराबाद बार के सदर जनाब फजल महमूद एडवोकेट साहब। मैं जनाब फजल महमूद बेग साहब से गुजारिश करूंगा कि आए और ताज़ियती कलमात अदा करें। जनाब फजल महमूद बेग साहब, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि वो सफे भी सीधी करें। इसके बाद जब तक महमूद बेग साहब आते, मैं रेडा से आए हुए साजिद सादक साहब के दोस्त इमरान नूर साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में ताज़ियती कलमात अदा करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है। नेशनल अवामी पार्टी की क़यादत ने भी लोगों का शुक्रिया भी अदा करना है और बात भी करनी है। जनाब इमरान नूर साहब। दोस्त थोड़े पीछे हो, अच्छा ना सफेद जियो तो इस तरह की जिंदगी तुम पर रश करे, मरो तो इस तरह के मौत भी पूछे ये कौन मरा। साजिद मेरा बहुत ही प्यारा भाई, जो कि पिछले 22-23 साल से मेरा दोस्त था। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह पाक इस अवाम इलाका को, उनकी जमात को, लियाकत हयात साहब को, यासिर खुर्शीद साहब को, नासिर खुर्शीद साहब को, पूरी फैमिली को सब्र जमील अता करे। मैं ये समझता हूँ कि साजिद अपने नज़रिए के साथ मुखलिस, अपने दोस्तों के साथ मुखलिस, अपनी फैमिली के साथ मुखलिस, अपने पूरे इलाका के साथ मुखलिस एक बहुत ही अजीम आदमी था। और ये लोगों की इतनी बड़ी तादाद इस बात की गवाही है कि वो एक वाकई अजीम आदमी था। मैं पूरी फैमिली के साथ इजहार ताज़ियत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उसको जवारे रहमत में जगह अता करे। यहाँ पर साजिद सादक साहब के बहुत सारे दोस्त बाहर से मौजूद हैं, जिनमें कोटली से साबिक मर्कजी सदर नसब विकास खालिद साहब, साबिक मर्कजी सेक्रेटरी जनरल नेशनल अवामी पार्टी सरदार नियाज साहब, साबिक सदर अनवार बेग साहब,
اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام دوست، مرکزی چیف آرگنائزر جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی جناب سگیر چودھری صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل نیشنل عوامی پارٹی عبدالستار ایڈوکیٹ صاحب، سابق سیکرٹری جنرل افضل کشمیری صاحب، ظفر آباد سے آئے ہوئے ہمارے دوست سابق صدر نصب اور بار کے موجودہ صدر جناب فضل محمود بیگ صاحب، اور بہت سارے لوگ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بہت سارے لوگ عہدیداران یہاں پر موجود ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور نیشنل عوامی پارٹی کے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہم پورے اعزاز میں انقلابی نعروں کے ساتھ ساجد صادق کو دفنائیں گے۔ تمام دوست آج ہم یہ مل کر یاد کریں گے کہ ساجد صادق کے ادھورے مشن کی تکمیل تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وقت بہت مختصر ہے۔ میں جماعت اسلامی حلقہ نمبر 5 کے سابق امیدوار سجاد انور صاحب سے گزارش کروں گا کہ 1 منٹ میں تعزیتی کلمات ادا کریں۔ صادق تیرا مشن دور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہ فان۔ واجب الاحترام بزرگ اور بھائیوں، ہم سب اس علاقے کی بہت ہی خوبرو اور اٹھتی جوانی کے مالک محترم ساجد صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ ساجد صاحب بہت کم عمر جیے، لیکن جب تک جیے اس خطے اور علاقے کے مظلوم کی آواز بن کے جیے، اور زندگی میں ایک نظریاتی سیاست کے مالک بن کے بھرپور طور پہ اپنا کردار ادا کیا، اور زندگی کی آخری سانس تک وہ اسی نظریے اور لوگوں کی خدمت کے لیے سرگرم عمل رہے۔ میں جماعت اسلامی کی طرف سے زاہد رفیق ایڈوکیٹ صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر کی طرف سے ان کے گھرانے کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ، ان کے علاقے کے تمام دکھی لوگوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی آنے والی ساری منزلوں کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں پیچھے اس سے آگے نہ سپنا ہے، پیچھے چلے جائیں تمام۔ اس کے بعد میں سابق مرکزی سیکرٹری جنرل جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی سرکار نیاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تعزیتی کلمات ادا کریں۔ جناب سرکار نیاز صاحب، یہ اوپر والے آدمی سب صفوں میں آ جائیں، یہ جنازے سے پیچھے سب لوگ صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد میں نیشنل عوامی پارٹی کے ضلعی چیئرمین ذوالفقار عارف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 1 منٹ میں تعزیتی کلمات ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ بچھڑا کچھ کی صدا سے کہ رتخی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ معزز حضرات، آج ہمارا ساتھی، ہمارا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست ہم سے جدا ہو گیا۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے اس کے جنازے سے ہم ساجد صادق سے یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے ہمارے مشن کو ہم اگلی آنے والی نسلوں تک بھی کنورٹ کریں گے، اور اپنی جو بھی زندگی بچی ہوئی ہے اس کو جاری و ساری رکھیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جو نظریات ساجد لے کے نکلا تھا عوام کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے، ان نظریات کی تکمیل تک ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر صفحے بنائیں۔ مقامی لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ صفحے بنوائیں۔ وقت بہت مختصر ہے، بہت سارے مقررین کی فہرست میرے پاس موجود ہے۔ میں جے کے ایل ایف کے رہنما کمانڈر فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ 1 منٹ میں تعزیتی کلمات ادا کریں۔ جناب کمانڈر فاروق صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جس عظیم شخصیت کا جنازہ کرنے والے ہیں، یہ ایک عظیم رہنما تھا، یہ ایک عظیم حریت پسند تھا۔ آج یہ ہم سے الگ ہو گیا۔ ہم اس کے مشن کو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں گے، اور آج ہم عہد کرتے ہیں کہ جتنے نیشنلسٹ ہیں
ہم کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی جدوجہد ایک اسٹیج سے اتر کریں گے. میں عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی پوری فیملی کو، خاندان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس شعر کے ساتھ یہ قوم تیرے نام کی تعظیم کرے گی، اور تاریخ کے عراق میں تو پابندہ رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں سے گزارش کروں گا جو مقامی لوگ ہیں وہ جنازے سے پیچھے صفحے بنائیں. اس کے بعد میں ساجد صادق صاحب کے بڑے بھائی ذاکر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا 1 منٹ کے لیے، وہ لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے. ذاکر صاحب بولا نہیں آگے صحیح صاحب بولا. میں سارے بزرگوں بھائیوں دوستوں بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کل جس وقت سے یہ حادثہ ہوا ہے مجھے نہیں لگا کہ میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا. یہ سب میرے بھائی اور ماں باپ بن کے میرے پاس کھڑے. میں ان سب لوگوں کا بے حد ممنون و مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اگر کسی آدمی کو کوئی تکلیف یا کوئی پرابلم ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. میرا بھائی بہت پیارا آدمی تھا جو مجھ سے چلا گیا. اس کے بعد میں تمام قومی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پیچھے صفحے بنوائے اور صفحے جدھر جنازہ اس سے پیچھے بنائے سارے لوگ جدھر لائنیں لگی ہوئی سب. میں ظفر آباد سے آئے ہوئے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سابق مرکزی صدر فضل محمود بیگ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور 1 منٹ میں تعزیتی کلمات ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار ساجد صادق کے علاقے کے لوگوں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس منتخب ریاست نام نہاد آزاد کشمیر کے اندر جہاں پر لوگ کسی محکمے کسی دفتر کے چپراسی کے خلاف بھی اس کی کرپشن کے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن اس غیرت مند خطے کا یہ نوجوان یہ ثبوت آج یہ ثابت کر گیا کہ جب سے اس نے آغاز کیا تھا اس نام نہاد آزاد کشمیر کے اندر اس ٹولے کے خلاف بغاوت کا آغاز جو ریاست جموں کشمیر کے وسائل لوٹ رہے ہیں، اور اس نام نہاد خفیہ اداروں کے خلاف کہ جو ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کرپشن میں شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے جنازے اٹھائے جائیں گے اس وقت لوگ تعریفوں کے پل باندھیں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دوست ہمارا ساتھی وہ تعریف کے قابل تھا. اس نے اللہ رب العزت نے جو ہے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے ظلم کے خلاف بغاوت کے لیے بھیجے تھے. یہ نوجوان ان پیغمبروں کے ان نبیوں کی سنت پہ چلا ہے کہ جس نے اپنے اور اپنے عیال کے مفاد کے لیے زندگی بسر نہیں کی بلکہ اس نے بغاوت کی ہے اس نظام کے خلاف. اس نے اپنا گھر نہیں بنایا، اس نے اپنے بھائی بھتیجے بھرتی نہیں کروائے بلکہ وہ اس ظلم اور اس جو ہے جبر کے خلاف کھڑا رہا ہے. ہم اس دھرتی کے لوگوں لگتا یہ ہے کہ یہ ڈوگرا کا دور ہے، اتنی خوبصورت جگہ ہے، 2022 ہے، 2022 ہے، اور یہ علاقہ اپنی خوبصورتی کے باوجود اس قدر پسماندہ ہے کہ لگتا ہے کہ 1947 کا دور ہے، ڈوگرا کی حکمرانی ہے. کہ اس کے باوجود کہ کہا جاتا ہے کہ پوچھ جو ہے وہ ایک سامراج ہے، اس کی بیوروکریسی پورے آزاد کشمیر کو لوٹ رہی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے روڈوں کے اور اس علاقے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پسماندہ سب سے استحصال زدہ جو علاقہ ہے وہ یہ ہے. ہم آپ لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ کے ثبوت نے ثابت کیا کہ مرد تام تک وہ اپنے نظریے پر قائم رہا ہے. ہم اس کی فیملی کو اس کے دوستوں کو سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. یہ تھے محمود بیگ صاحب. صرف 5 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں اور بہت سارے دوست یہاں پر موجود ہیں جن میں زاہد شریف صاحب، طاہر اکرم صاحب اور بہت سارے دوست. حمید شیخ صاحب انجمن تاجان کے صدر وہ بھی مختصر بات کریں گے. اس کے بعد میں نیشنل عوامی پارٹی کے سابق مرکزی سیکرٹری جنرل عبدالستار ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر تعزیتی کلمات ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے کو
सरदार साजिद सादक के खानदान और उसके वर्षा से इज़हार ताज़ीम करता हूँ कि वो इस रियासत जम्मू कश्मीर के एक अजीम निज़ामतकार थे और वो सिर्फ दातोड़ और पाशोर से उनका ताल्लुक नहीं था, बल्कि जब उनकी खबर दुनिया में फैली है तो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर और दुनिया भर में जहाँ भी आज़ादी पसंद थे और जहाँ भी साजिद सादक को जानने वाले थे वो सब लोग उदास हुए हैं, परेशान हुए हैं और इस वक्त तक वो लोग सकते की हालत में हैं। मेरे ख्याल में साजिद सादक एक बड़ा निज़ामतकार था। मेरे और उसके दरमियान हम नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से लेकर नेशनल अवामी पार्टी तक एक लंबा अरसा हम सफर रहे हैं, लेकिन ये वक्त तो नहीं है कि इस पर ज्यादा लंबी गुफ्तगू की जा सके। लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि पाशोर हो, दातोड़ हो या मेरी पार्टी हो या मेरी रियासत हो, हम एक अजीम सियासी कारकुन से महरूम हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साजिद सादक के और उसके साथ जाने वाले दो साथी और थे, उनके जाने से उनका मिशन खत्म हो गया है, ऐसा हरगिज नहीं है। जो बुनियादी हकूक की, कौमी आज़ादी की जो लड़ाई है वो उसके पेश रो इंशाअल्लाह जारी और सारी रखेंगे। इसलिए मौत तो अटल हकीकत है। हम सब ने कहीं ना कहीं मौत के हवाले हमने हमारी जिंदगियों ने ट्रांसफर तो होना है इस जहां से उस जहां की तरफ, लेकिन जिस अंदाज से साजिद सादक और उनके साथी इस जहां से रुखसत हो रहे हैं, सच्ची बात यह है कि ये एक ऐसा दिलखराश मंजर है जिसे हम शायद कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए मैं लंबी गुफ्तगू तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरी पार्टी की तरफ से ये फैसला है कि हम और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन आज से 10 दिन तक पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर शोक मनाने का ऐलान करते हैं और 29 मई को हम यहाँ बेड़ी के मुकाम के ऊपर ताज़ी रेफरेंस रखेंगे। ये किसी एक जमात का फर्क नहीं था, हम ये समझते हैं वो उन तमाम लोगों का नुमाइंदा था जो रियासत जम्मू कश्मीर के बुनियादी इंसानी हकूक के लिए मसरूफ कार हैं। इसलिए हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करते हैं और तवक्को भी रखते हैं कि आप साजिद सादक की उस जदोजहद को जारी और सारी रखेंगे और अपने अवाम की हक आज़ादी के लिए और उनके बुनियादी हकूक के लिए अपनी तारीखी जदोजहद को जारी और सारी रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे अब्दुल सत्तार साहब। क्योंकि हमने पहले फैसला किया था कि आज नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और नेशनल अवामी पार्टी के दोस्तों का बात करना मसला नहीं है। आज हमने यहाँ पर हर मकतबा फिक्र के आदमी का सुनना है, वक्त बहुत मुख्तसर है। नेशनल अवामी पार्टी के मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब सगीर चौधरी साहब, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के मरकजी सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा मुश्तबा बांडे साहब, मरकजी सदर नेशनल अवामी पार्टी जनाब लियाकत अयाज साहब, साबिक मरकजी सेक्रेटरी जनरल सरदार नियाज साहब, सेक्रेटरी जनरल नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन मुश्तबा बांडे साहब, हम सब लोग हमने ये तय किया है कि हम तमाम कौम प्रस्तों को लेकर आज साजिद सादक को पूरे आजाद के साथ दफनाएंगे और वहाँ साजिद सादक की कब्र पर खड़े होकर ये याद करेंगे कि साजिद सादक जो लड़ाई लड़ रहा था यहाँ के महकूमों की, यहाँ के मजलूमों की, हम उस लड़ाई को उसके अधूरे मिशन तक अपनी तकमील जदोजहद जारी रखेंगे। जिस तरह सरदार साहब ने ऐलान किया, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और नेशनल अवामी पार्टी 29 तारीख को यहाँ पर ताज़ी रेफरेंस मरकत करवाएंगे, जिसमें हम सारे लोगों को बुलाएंगे। यहाँ पर जिस भी पार्टी का बंदा हुआ तमाम कुप्रस्तों को बुलाएंगे, खुलकर साजिद सादक की जदोजहद के ऊपर, जिंदगी के ऊपर बात होगी। वक्त बहुत मुख्तसर है। मैं अंजुमन ताजरान बेड़ी के सदर अमीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात करके माइक मौलाना अफराज साहब के हवाले करें, अपनी बात रख के, ताकि अफराज साहब नमाज जनाजा भी पढ़ाएं और अपनी बात भी रखें। बाकी लोगों से गुजारिश है तो सबने सीधी करें। जनाब अमीर शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इन तमाम लोगों से माजरत कर रहा हूँ जिन्हें हम वक्त नहीं दे सके, इसलिए कि जंगे गफीर है यहाँ, तो जंगे गफीर है जो अपने इस्लाम को सामने अकीदत पेश करना चाहता है। बुजुर्गों, दोस्तों, कल मेरी उससे मुलाकात हुई, इकट्ठे बैठे थे। उसने कहा अमीर साहब एक तूफान आने वाला है। मैंने पूछा
کہ ساجد کون سے چھاؤں مس کر رہے ہیں چھاوائی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بھائی نے اوپرلے میں سے آنا بلے سے مشین دی اوپرلے سے آنا میرے ارے ہو رہا سوال پاسبان نے وہ کون سے بس بس ارے ارے بس 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 کس مقصد کے لیے چن کے رکھے ہیں بس بس میں طوفان کو وہ ہماری زندگی میں دے گیا ایک بندہ لیڈ کرا ناظرین صف بندی ہو چکی ہے اس وقت صفیں بنائی جا رہی ہیں اور جستے خاکی پنڈال میں موجود ہے چند ہی لمحات کے بعد ساجد صادق صاحب کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا ہزار سینکڑوں کی تعداد میں عوام کا ایک جمع کثیر آپ دیکھ سکتے ہیں JKBS نیوز کی اسکرین سے ادھر زیادہ چھاؤ نہیں بس لگتی گرے لوائی والا جنازے سے بعد لایا بس صحیح ہے اچھا بھائی بس بس چھاوا نہ ہوا اٹھا اونچا ہوئی ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں JKBS نیوز کی اسکرین سے ساجد صادق صاحب کا نماز جنازہ ادا کیا جا رہا ہے صف بندی ہو چکی ہے یہ جستی خاکی اس وقت پنڈال میں موجود ہے رومال سٹی رومال دا جی ہلو سائدہ نہیں کر رہا بس وہ اس پورے خطے اور اگر میں یہ بات کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا وہ ریاست کشمیر کا ایک منفرد ہیرا تھا میں اس کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے خون لے کر بخشی ہے وہ جان سے دنیا واقف ہے آج کے اس جمع کثیر میں حکام موجود ہے سیاسی عمائدین موجود ہے میری معلومات کے مطابق شاید کمشنر صاحب ایک تو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں لیکن ساتھ سے شکوہ کرتا ہوں عظیم نوجوان کی قربانی ہمارے بنیادی مسائل کے حل نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی اور آج سے کچھ عرصہ قبل اسی خطے کا ایک عظیم انسان سیدھا سگیر چکائی دیوار کے اوپر روڈ کے اوپر ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں پچھلے 12 سال سے شب و رات ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے وہ نماز جمعہ ہمارے ساتھ ادا کرتے عید کی نماز ہمارے ساتھ ادا کرتے بس اوقات کبھی کبھی ہماری ان سے بات ہوتی ایک بات جو اس نوجوان کے اندر میں خوبی کے طور پہ سمجھتا ہوں وہ منفرد تھی کہ وہ آدمی باوجود اس کے کہ وہ ایک نظریاتی اور مزاحمتی تحریک کا سپاہی تھا لیکن اس نے کبھی مذہبی ایشوز کو زیر بحث نہیں لایا اور مجھے کہنے لگے آپ اس علاقے کے اندر اگر دینی میدان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہم سیاسی میدان میں خدمات سر انجام دیتے ہیں آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہمیں آپ کی ضرورت پڑی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے
میں آج اس جمع غفیر میں ساجد صادق صاحب کے بھائیوں سے، خاندان سے اور خطہ کشمیر سے دور دراز سے تشریف لانے والے ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو جزا عطا فرمائے۔ وہاں میں اداروں کے ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہاں چونکہ اداروں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اداروں کے ذمہ دار موجود ہیں جن لوگوں کو آج ادارے ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ دیکھو ان کے افکار کو عوام کیسے قبول کرتی ہے۔ لہذا ہم انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں، راولہ کوٹ کے اندر جب ساجد صادق نے دھرنا دیا، اس ٹھٹرتی سردی کے اندر اس نے اس عوام کی فلاح کے لیے دھرنا دیا۔ اس علاقے کے اندر آٹے کی مہنگائی کا مسئلہ آیا، سارے لوگ گھروں میں موجود تھے، روڈوں پہ نکل کے عوام کو بیدار کرنے کے لیے اگر کسی نے کردار ادا کیا ہمارا وہ بھائی ساجد صادق تھا۔ میں انتظامیہ کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک ساجد صادق کی موت سے یہ سلسلہ رک نہیں جائے گا۔ آج ہمارا بھائی ہم سے جڑا ہوا نہ معلوم انہی میں مسائل حالات کی وجہ سے ہمارے کتنے عزیز ہم سے رشتے تھے، اس لیے سب سے پہلے بنیادی طور پہ یہ جتنی لوگوں کے مسائل ہیں اور چونکہ نئی حکومت آئی ہے اس نے اعلان کیا تھا ہم ان سے گزارش کرتے ہیں اس جگہ غفیر کو دیکھ کر سب سے پہلے آپ اس روڈ سے آغاز کیجیے جہاں ہمارے بھائی کو حادثہ پیش آیا اور اس کی جان ساجد صاحب کا چھوٹا صاحبزادہ۔ آخری میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ساجد صادق کا چونکہ سماجی تعلق بھی تھا، فلاحی تعلق بھی تھا، یہ سامنے سے پائپ لائن کی لائن جا رہی ہے، کئی گھرانے اس سے مستفید ہو رہے ہیں، یہ میرے اس بھائی کی کاوش تھی۔ اور یہ نہیں وہ NGOs کے سیکٹر میں کام کرتے رہے، انہوں نے بے شمار جگہ پہ کام کیا۔ دوستو اس جمع غفیر کی مشاہدت سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو عوام کے لیے جیتا ہے وہ ظاہری طور پہ تو مر جاتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر حکمرانی کرتا ہے۔ ہم سارے صادق کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کیونکہ اس جمع غفیر میں بے شمار لوگ تھے جو بات کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر سکے، جو خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر سکے۔ کل میرے حقیقی ماموں کا انتقال ہوا، میں جنازے کی تدفین میں مشغول تھا، مجھے ان کی خبر ملی۔ آپ یقین جانیے جتنا صدمہ جتنا علم مجھے اپنے حقیقی رشتہ دار کے اوپر ہوا اس سے بڑھ کر میرے بھائی ساجد صادق کی بنیاد پہ ان کی وفات پہ ہوا، اس لیے کہ وہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک کلیدی کردار ادا کرتے تھے۔ اللہ ان کو غریب کی رحمت فرمائے۔ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن NSF نیب کے جتنے دوست تھے ان کے جماعت کے ذمہ داروں کی طرف سے اعلان ہے کہ ہم چونکہ جنازہ یہاں سے اٹھائیں گے گھر تک لے کے جائیں گے اور اپنے طور طریقے کے مطابق لے کے جائیں گے۔ آپ تمام دوست نماز جنازہ دیکھنے کے بعد یہاں پہ حاضر ہوں، جنازہ بھی دیکھیں اور یہ چونکہ جمعہ غفیر ہے میری گزارش ہوگی آپ صفیں توڑنا نہیں، ایک ایک صف آتی جائے گی، 10 منٹ لگیں گے، آپ سارے لوگ جنازہ دیکھ لیں گے، لیکن اگر آپ نے صفوں کو توڑ دیا پھر مشکل ہو جائے گا۔ اب ان کے ورثاء کی طرف سے ایک اعلان تھا اگر ساجد صادق کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو، کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو تو وہ ورثاء سے رابطہ کر لے، انشاءاللہ ہم ادائیگی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں ایک آدمی سماجی سیکٹر میں، سیاسی سیکٹر میں، فلاحی میدان میں اور مزاحمتی تحریک کا رکن بن کے اپنا کردار ادا کرتا ہے، اگر کسی کی کوئی دل شکنی ہو للہ فی اللہ اس کو معاف کر دے، للہ فی اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اللہ بھائی ذاکر صاحب کو، بھائی عادل صاحب کو، بھائی راشد کو، ان کی پوری فیملی کو، تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب نیت کر لیجیے تاکہ نماز جنازہ ادا ہے۔ نہیں ہلو ڈسٹربنس ہوئی سی سارے لوگ دوست نہ توڑے اگلی صاحب نہ توڑے۔ ہاں بھائی جہاں سب ٹیڑھی ہو سب سیدھی کر لیں، جو لوگ سائڈوں پہ کھڑے ہیں کناروں میں کھڑے ہیں صفوں میں آ جائیں۔
یہ سفید نہیں توڑنی ہے آپ نے. اگر آپ سفید توڑیں گے تو جنازہ نہیں دیکھ سکیں گے. سفید نہیں توڑیں گے ہم یہاں سے جنازہ جریمہ میں لے کے آئیں گے. بس دونوں صفوں سے لوگ دیکھتے جائیں گے اور ادھر سے نکلتے جائیں گے. گاڑی والے احساس سے گاڑی سے آپ گاڑی بعد میں نکالنا. پہلے سب لوگوں کو جنازہ دیکھنے کا موقع ملے. سفید چوز کر لیں. ناظرین گل سنا اوپر سے ہو کے بنا لینا. سیفاں پھر سیفاں توڑا جاوے کوئی. ہلو بھائی جان بولا نہیں مو بھائی جان بولا سفری توڑے اپنی جگہ پہ کریں. یہ سفری توڑے اپنی جگہ پہ کریں. ساری سیفاں توڑا ہوئی پیچھے تک. یہ پیچھے جو لوگ موجود ہیں اگر اس میں میری آواز جا رہی ہے تو ٹھیک. آپ کو پیچھے آواز آ رہی ہے؟ بس آواز آ رہی ہے. مقابلے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تمام لوگ نیت کر لیجیے. جنریٹر بند ہو جانا. جنازہ فرض کفایا مکبر رکھا. اللہ تعالیٰ کے درود واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے حاضر میت کے پیچھے میں امام کے وہ میرا خانہ کا بشیر. کیونکہ بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی اطراف میں موجود ہے. میں ان سے بھی آپ کے دوستوں سے ادارے تعزیت کرتا ہوں. اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں اور پورے کشمیر کے رہنے والے کیا ظاہر پہ جگہ چھوڑا نیت کر لیجیے. جگہ چھوڑا ظاہر پہ جگہ. بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیچھے کریں. صفے نہیں توڑنا. صفے نہیں توڑنی. آپ نے صفے نہیں توڑنی. آپ لوگ اپنی صفوں میں رہیں. نکلا جو اس کی سینٹر کری نہ کریے کھارا نہ کھولا صفے نہیں توڑنا. صحیح ہے زبردست. سارے دیکھیے نا 20 منٹ نکلے جلا باہر نکلے خراب ہونا. 2 بس سے نہیں چلنا یار. 2 بس فاصلے نکلا باہر گلے لوگ باہر گلے ایسے گڑے گنے دیں. دیکھیے نے جلا دیکھیے نے جلا بھی چل رہے گل سنا ادھر لوگ آئی اٹھی ادھر باہر وامو ہلو نہ کرا نا. ہلو ادھر نہ اچھا ادھر نہ دیکھنا نا. ادھر ادھر اچھا سارے دیکھ لیں. چلو نکلو 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 تھوڑا راستہ دیا.
Büyük kimse kumumla. ये घूमने दी सर तो सफा ना टूटनिया ना हेलो भाई, पीछे वाले हजरात जोर से समझ रहे, ये जो जनाजे के सर के पास से साथी आगे निकले ताकि बाकी लोगों को जनाजा देखने का मौका मिले। आप आगे निकले ताकि बाकी लोगों को जनाजा देखने का मौका मिले। हेलो भाई, दोनों तरफ जनाजे की चारपाई खाली कर दे।